اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات دستغیر جہاں غم گسار جہاں حبیب کبریاء امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائیں۔ شکر اس مالک کائنات خالق کائنات جل جلالہ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا۔ اس بات کے اوپر اس مالک کائنات کا صدہ بار شکر ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا یار غار یار مزار، پیکرے عشق مصطفیٰ، پیکرے عشق و محبت، عتیق رفیق، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن کر پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے قیامت تک جنہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی، آقا علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، تو قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ منبر و محراب سے، ہر مجلس سے، ہر جگہ سے ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک آباد رہے گا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہاں بیٹھ کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ اس کی وجہ صرف اور صرف ہے ایک ہی ہے کہ جو جناب حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق نے بڑی خوبصورت بات کر کے چند جملوں کے اندر جو ہے وہ جامع معنی جو ہے وہ بات کی تھی، جو انہوں نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، آقا علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور نبی علیہ السلام سے بے حد بے پناہ محبت کی اور وفا کی ایک داستان رقم کی حضور کے ساتھ جو وفا کی، تو وہ بے مثال ہے، وہ بیان سے بھی باہر ہے۔ جو جناب یار غار یار مزار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مثال قائم کی، اور آپ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد دعوت عام دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کے دست اقدس کے اوپر آپ نے بیعت کی۔ یہ آپ کا خاصہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، یہ بھی آپ کی ایک جو ہے وہ اتنی یعنی کہ بڑی سعادت ہے، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو ایک شان عطا کی ہے کہ جس وقت آپ ظاہری بات ہے ابو بکر جو ہے وہ بکر عربی کے اندر گائے کو بھی کہا جاتا ہے اور جو ہے وہ اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، تو آپ اپنا اکثر جو ہے وہ مال وہ تجارت کے لیے ملک شام لے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ گئے تو جو ہے وہاں جا کے ایک راہب سے ملے، ایک عیسائی راہب تھا، اس سے جا کے ملاقات ہوئی، تو اس نے نا چند ایک باتیں بتائیں کہ تمہارے ہاں وہاں مدینہ کے اندر ایک نبی ایسے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جب وہ ساری نشانیاں بیان کی تو وہ ساری نشانیاں سنی۔ اب بات تو تھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور راہب کے درمیان، اور وہ بھی ملک شام کے اندر۔ جب واپس آیا تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہوا تھا کہ دیکھا، تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر بتاؤ جو کچھ تمہیں راہب نے بتایا وہ حق اور سچ ہے کہ نہیں ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار بات تو وہاں بیٹھ کے میرے اور ان کے درمیان میں ہوئی، لیکن انہیں کیسے معلوم ہے؟ تو تصدیق ہو گئی اس وقت کہ اللہ کے آخری اور سچے نبی اور رسول یہی ہیں۔ ہاں بس یہی آپ کے ایمان لانے کا سب سے جو ہے وہ بہترین عمل تھا کہ آپ نے وہ بات سنی کہ جب حضور نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا تو ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو پھر جو ہے وہ ایسی داستان رقم کی حضور کے ساتھ، بے پناہ محبت و عشق کی ایسی مثال قائم کی کہ کائنات کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ کی ہے۔ ایسا سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ اگر کسی بھی آپ جو ہے نا وہ اینگل سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، مال کی باری آتی ہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ لاؤ، اسلام کو جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے مال کی، جنگ کے لیے مال لاؤ، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا کے لا کے بارگاہ نبی کے اندر پیش کر دیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال وہی ہے، باقی کو کوٹھیاں بگلے تو پھر یہاں رہ جائیں، مال وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح راہ خدا کے اندر چلا جائے۔ مال وہی ہے، لا کے پیش کر کے عرض کیا، جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ صدیق کیا لائے ہو، تو عرض کیا یا رسول اللہ سارا گھر سامان اٹھا کے لے آنا ہوں، یہ سارا کچھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جب یہ عرض کیا تو فرمایا بھی گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو آگے تھے جواب سنیے حضرت ابو بکر صدیق، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ جس کو اللہ رسول کی محبت مل جائے پھر اس کو کائنات میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اصل بنیاد اور مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ رسول کی محبت بندے کے پاس آ جائے۔ آپ کی اور میری بھی دن رات یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جائیں اور نبی علیہ السلام کے محبوب غلام بن جائے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا مال لے آؤں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آنا ہوں۔ تو حضرت عمر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس دن نیت کر کے آئے حضرت عمر، حالانکہ حضرت عمر کی بھی شان وراء الورا، حضرت عمر جو ہے اس دن نیت کر کے آئے کہ آج صدیق سے میں نے نمبر لے جانا ہے۔ آدھا مال لے کے آئے اور لا کے بارگاہ نبی کے اندر پیش کیا، آدھا مال جو ہے وہ سامان گھر میں چھوڑا، آدھا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو دل میں خیال یہ تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا نا کیا لائے، تو عرض کیا سارا سامان، تو حضرت عمر دل میں کہنے لگے نہیں عمر، صدیق کو تو نہیں پہنچ سکتا، صدیق کو تو نہیں پہنچ سکتا، صدیق ہی ہے۔ اور یہ لقب بھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یا کریمہ 24واں پارہ جا سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ واہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر یہ کریمہ ہے کہ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام معراج کی رات کر کے آئے نا، معراج کر کے تو کے بعد ابو جہل کو پتہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے بات۔ ساڑھے تے پوچھ کے لوگ پوچھتے ہیں جی پوچھ کے ہاں جی انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، ہاں جی حضور کا نام انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ بھی محبت ہے، محبت یہ ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا جی ابو جہل، وہ کہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگا کہ ایک بندہ اتنے ٹائم کے اندر جائے، پانی بھی تازہ ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، بستر بھی نرم گرم اسی طرح ہو، ٹھیک ہے، تو اور جو ہے وہ اتنا سفر کر کے آ جائے تو یہ مانا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا جی تمہارے محبوب نبی نے تمہارے آقا نے یہ بات کی ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حضرت ابو یہ ہوتا ہے ایمان، اور یہ ہوتی ہے بے پناہ محبت۔ جب اتنی بات سنی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر میرے آقا مولا نے یہ بات کی ہے نا تو فرمایا میں آنکھیں بند کرتے اعتماد کرتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا ہے، اور میں انہوں نے بات کی ہے تو پھر میرا سر جھکا ہوا ہے، پھر میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب میرے آقا نے جو فرما دیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ کیوں جی ایتھے کوئی دلیل نہیں پوچھی، ساڑھے تھے دلیلاں پوچھ دینے آ کے،
دلیل اتحاد کے لوگ پوچھتے ہیں جناب وہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو میلاد ہونا چاہیے، حضور کی یاد میں یہ ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، آپ انگوٹھے چومتے ہیں، آپ جو ہے وہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کوئی دلیل نہیں پوچھی۔ ہاں وہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے نا کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہاں عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے محبت نہیں کی جاتی ہے، محبت ہوتی ہے حضور سے اننے واہ۔ اور مزہ بھی تب ہے کہ جب حضور سے اننے واہ محبت کی جائے، ہاں مزہ بھی تب ہے۔ پھر ابو بکر سے صدیق اکبر بنتے ہیں۔ ہاں کیوں جی؟ پہلے تو ابو بکر تھے نا، تو پھر عتیق بھی ہوئے، ہاں پھر یہ سارے بارگاہ رسالت سے وہ سارے القاب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے۔ کیوں؟ کچھ چھوڑا جو نہیں تھا، سارا کچھ تو ان کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان برا البرا، ایسی مثال دنیا میں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں کوئی بڑا پیر کوئی نہیں آنا، اور حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کوئی مرید نہیں آنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی بھی مرید اس دنیا میں حضور کا بڑھ کر نہیں آنا، صدیق اکبر سے بڑھ کر۔ اور صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محبت رسول کیا ہے کہ جس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر تھے نا، تو وہ سارے کافروں نے آ کے جو ہے وہ حملہ کر دیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو دوڑے ہوئے گئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، حضرت ابو بکر صدیق نے دوڑے ہوئے گئے حضور کے لیے، جا کے گتھم گتھا ہوئے انہیں مشرکین مکہ سے، اور ایسا پھر گتھم گتھا ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ میں پہلے بھی کئی بار جب بات بیان کر چکا ہوں کئی جمعوں کے اندر، ٹھیک ہے، محبت ایسے ہوتی ہے، اتنا مارا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے اس جگہ جوتے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھ میں کی محبت کی تھی صرف خالی دعوے نوٹ جنی دیر اتنے گردے رہا نات خان دے تقدیر تے جناب انی دیر گل وہ شعر پڑھیا جائے گا تے جدو حضور دی ختم نبوت دی گل یا نموس رسالت کی بات آئے تو وہ سارے اندر وڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا محبت رسول یہ ہوتی ہے، یہاں مر گئے دی حضرت ابو بکر صدیق کے یا مر، اور یہ آپ کے رخسار جو ہے نا، یہ رخسار اتنے یعنی کہ 14 شوئین کے اوپر ناک ان کے اندر گم ہو گئی تھی۔ تو میں کدی چنڈ بھی کھادی دسو جی، کدی کسی نال الجھا بھی ہے، اور جی میری ملازمت کا مسئلہ ہے، میری پارٹی کا مسئلہ ہے، میرے محلے کا مسئلہ ہے، میرے لیڈر کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہوں گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دت کی بات آئے، حضور کی نموز کی بات آئے تو پھر بچا کے کچھ بھی نہیں رکھنا۔ ہاں حضرت ابو بکر صدیق کے جہاں جوتے پڑ سکتے ہیں، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پھر یہاں جوتے کھائے جی، اور سارا قبیلہ کنبہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا، بڑے بڑے ساری بات ہے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، برادری ساری کٹھی ہو گئی۔ کنہوں نے یہ کام کیا؟ جنہوں نے ابو بکر صدیق کو مارا ہے، سارے آگے وہ تائے چاچے مامے اکٹھے ہو کے آگے رشتہ دار، کہا جی امین سینٹ بجا کے رکھ دیں گے جنہوں نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو مارا ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے کہ ان سے صرف نام پوچھے جی ہوش آتا ہے، تو آپ بے ہوش ہو گئے جی، اتنا مارا گیا بے ہوش ہو گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دین کی خاطر دیکھیں جی، یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، حضور کے بارے میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں وہ زبان ہی میری اس جگہ تو کام نہیں کرتی کہ میں کہوں کہ حضور کے بارے میں کیا بندہ بات کرے۔ دین کی خاطر حضور کے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ بتائے مسلمان تو نے دین کی خاطر آج کیا کی ہے؟ ہاں تو نے آج دین کی خاطر حضور کو جو ہے نا وہاں یہ الفاظ سے باہر ہے، اس قوم کو ہم بتائیں، یہ قوم جو اتنے سے چاولوں کے لیے محفل کے بعد جو ہے وہ کسی جگہ لنگر کے لڑ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے نوچا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو ہم بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کی وادیوں کے اندر جو ہے وہ پتھر مارے گئے، اور حضور کے جو ہے وہ آپ کے نالین پاک جو تھے وہ بھی خون سے بھر گئے تھے، جو اتنے سے چاولوں کے اوپر لڑ پڑتے ہیں۔ اس قوم کو کیا بتائیں ہم اب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی آپ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی تو بہاں سر کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کے کھڑی ہے، تو سارے کہنے لگے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب مان گا نا، ظاہری بات ہے ماں ایمان نہیں لائی تھی اس وقت، تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت جو ہے وہ آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولتے سار یہ پہلی بات جو تھی، پہلی بات یہ کی کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ وہ سارے حیران، وہ بڑبڑ کرنے لگ پڑے، وہ ظاہری بات ہے وہ کافر تھے اس وقت، وہ سارے بڑبڑ کرنے لگ پڑے کہ ہم اس کی خاطر آئے ہیں، کہ ہم اس کی خاطر ان لوگوں سے جھگڑ پڑے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ مارا ماری کیا، ظلم کیا، بدلہ لینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ رسول فرمایا پیچھے ہٹو، حضور کے بارے میں خبر دو۔ میں نے کہا جی بات محبت ہو تو ویسی ہو۔ اللہ اکبر، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے۔ آپ کے باپ ابو قحافہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی، دونوں باپ بیٹا تھے، بات ختم ہو جاتی اندر، بات کی نا ہو ابوبکر صدیق، کیوں جی کیا شان حضرت ابوبکر صدیق کی، اللہ اکبر۔ باپ نے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے باپ کو تھپڑ رسید کر دیا، باپ کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارا تو حضرت ابو قحافہ یہ بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، اور آپ کی یہ واحد ہستی ہے کہ آپ کے باپ سے لے کر نیچے تک سارے نبی علیہ السلام کے 4 پتر تک چابی ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر، یہ آپ کے خاندان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے، سسر رسول بھی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ، یہ بھی یار غار بھی، یار مدار بھی، کتنی شانیں اللہ نے عطا کی۔ بات کی باپ نے، بات کرنے والا کوئی لیڈر نہیں، کوئی دایا، کوئی تھرڈ کلاس بندہ نہیں تھا کہ بندہ کہے وہ فلاں ہے، نہ، باپ نے بات کی، لیکن عشق مصطفیٰ ایسا تھا باپ کو تھپڑ مار دیا۔ جب باپ کو تھپڑ مارا تو حضرت ابو قحافہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کے عرض کی اور شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق کی، جا کے شکایت کی کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا تو فرمایا ہاں بھائی تمہارے باپ نے تمہاری شکایت کی ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے ایسے نہیں، بڑے نرم دل، بڑے نرم گزار، کمال ہستی۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق منہ جو ہے نا وہ نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تار ہوگی حضرت ابوبکر صدیق۔ جب میرے آقا نے بلا کے پوچھا تو فرمایا تھپڑ مارا باپ کو؟ حضرت ابوبکر صدیق روتے رہے، اس کے بعد ہچکچاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کرتا، اور یہ میرے بارے میں جو بات مرضی مجھے کہتے ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے بات آپ کے بارے میں بات کی تھی نا، اس وجہ سے میرے عشق نے گوارا نہیں کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی نا جیسے باپ نے آپ کے بارے میں بات کی تھی تو میں ان کی گردن بھی اڑا کے رکھ دیتا۔ کیوں جی باپ ایک ماں دے کہنے دے بندہ حلالی ہوندا، کدی کسی دلیل نہیں پوچھی ہے کہ تیرا باپ کون ہے، باپ وہ تو نام چلتا ہے، باپ کو تھپڑ مارا۔ کون جو اور صحابہ نے بات نہیں ایسے کی تھی، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باپ نے بات کر دی تھی حضور کے بارے میں، تو آپ نے جا کے باپ کا سر کاٹ دیا، اور یہاں سے پکڑا، یہ کان سے پکڑ کے سر کاٹ کے باپ کا سر کاٹ کے لائے، تو یوں پکڑا، ظاہری بات ہے حضور کے بارے میں بات جو کر دی تھی، اور پکڑ کے لا کے یوں نبی علیہ السلام کے سامنے باپ کا سر پھینکا۔ گلا کرنیاں بڑیاں سوکھیاں گیا نے، گلا کرنیاں بڑیاں سوکھے، عشق رسول دے دعوے کرنے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہا غلامی رسول میں موت کھڑی بڑی دور، اتنے جناب نہ رشوت تساں چھڈو تو نہ تسی 2 نمبری چھڈو تو نہ جناب جو ہے 70-75 سال تے پاکستانی قوم جو ہے وہ سود کھا رہی ہے، کیوں جی سود کھا رہی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتنا بڑا اللہ نے ارشاد فرمایا جو سود نہیں نا چھوڑتا، فَإِن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے جو سود نہیں چھوڑتا، اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ کہتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہا موت بڑی دور کھڑی جناب، اتنے داڑھی تے 4 وال رکھنے بھی اوکھے ہو جاندے نے، کیوں جی غلط نہیں کہہ رہا۔ غلامی رسول تو یہ ہوتی ہے نا کہ جناب 6.5 فٹ دا بندہ ہوتا تو لے کے تھلے تک، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا صرف جنازہ اٹھا تھا، اور بڑے بڑے عیسائیوں نے آ کے حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں
آ کے چہرہ دیکھا نا امام محمد کا تو چہرہ دیکھتے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے، چہرہ دیکھ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے، بات ہی کوئی نہیں انہوں نے کی۔ وہ کہنے لگے یار یہ غلام محمد اتنا خوبصورت ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی۔ یہ تھے ہمارے علماء اور یہ تھے مسلمان، ہاں جسے دیکھ کے آج شرمائے یہود و ہنود، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اقبال بھی اتھے رویا تھا، جسے دیکھ کے شرمائے یہود و ہنود۔ ساڑھے شادی بیاہ دے لے جاؤ نا حال ویکھن والا ہوندا ہے، فنکشن ویکھن والے ہوندے نے، وہ بھی کنن ہاتھ لان، اے مسلمان نے، اے غلامی رسول دے دعوے کرن والے نے، توبہ توبہ توبہ، وہ بھی ہاتھ لا جان گے۔ مسلمانیت پتہ کیا، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب آپ کو مقرر کر دیا گیا نا، بنے نہیں بنائے گئے، خلیفہ مقرر ہو گئے، تو آپ نے نا ایک لسٹ تیار کی تھی رجسٹر کے اوپر کہ فلاں یتیم بچوں کا، فلاں بیوہ کا، فلاں معذور کا، فلاں فلاں کا، جو ہے نا یہ سب کے نام لکھے ہوئے تھے آپ نے کہ فلاں کی خدمت پر فلاں مامور ہے، فلاں کی خدمت پر فلاں مامور ہے، آپ نے یہ ساری وہ لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ ایک جگہ جو ہے وہ نام نہیں تھا خدمت گزار کا، لیکن آگے ایک بیوہ کا ذکر تھا جو نابینا بھی تھی، عورت بڑھیا، تو وہاں نام نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق نے وہ لسٹ دیکھی تو کہا کہ یہاں میں نام اپنا لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ کئی دن اس مائی کے گھر میں جاتے رہے، رات کے وقت میں جا کے پتہ کرتے کہ کون آتا جاتا ہے، پتہ نہ چلا بھی کون ہے۔ ایک دن ایک کونے کے اندر جا کے حضرت ابوبکر صدیق چھپ گئے گلی کے کونے میں، وہاں جا کے حضرت عمر فاروق آپ جا کے چھپے، رات کا جب پیر والا لوگ سو گئے تو اس وقت دیکھا تو جا کے جو ہے نا وہ دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت عمر نے آواز دی کہ کون ہے، رات کی تاریکی تھی پہچان نہ پائے، آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین ابوبکر صدیق۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو کہتے ہیں کہ جب میں آگے آیا نا تو میں نے آ کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں تھا، جوتا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا ظہور آپ کے پاس جوتا ہے ہی نہیں یا تکلفاً آپ نے پہنا نہیں ہے جوتا، کیا بات ہے کہ آپ جوتا آپ ننگے پاؤں گلیوں میں آئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے عمر، میں پاؤں میں جوتی اس لیے نہیں پہن کے آتا کہ کہیں میرے جوتے کی آواز سے سوئے ہوئے مسلمانوں کے کان کے اندر جو سوئے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں آواز جائے اور وہ بیزار ہو جائے، نہیں تو میں اس لیے جوتا پہن کے نہیں آتا۔ جوتی بھی پہرے کون نہیں جی، ہوئے امیر المومنین، ہونا ابو بکر صدیق۔ تے ساڈے تھے گوانڈی دے نال شادی ہے کہ جناب 3 دن جڑا اوتھے جناب چلن گے جناب گانے اے مجرے جناب ٹنا ٹن، تو آگے بیچارہ کیا ہی چھڑے گا نا، اور جاندی کرو تمہارے گھر میں ہے تمہیں مسئلہ ہے تم یہ کر لو۔ تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کا عمل دیکھو کہ رات کے وقت میں جو ہے وہ گلی میں چل رہے ہیں اور پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور یار مدار، اور جس وقت آپ کو پتہ ہے وہ مشہور آپ کا واقعہ ہے آپ کا، اور یہ یاد رکھیں کہ سب رشتوں سے بڑھ کے رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہاں برادری، یہ بھائی بہن، یہ سارا کچھ یہ سارا پیچھے ہے، کیوں؟ اس کی دلیل سنیے۔ جب جنگ بدر ہوئی نا تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق جب بوڑھے ہو گئے آپ، اس وقت جو ہے وہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سامنے بیٹھے تھے باپ کے، عرض کی ابا جان جب میدان بدر لگا تھا تو پتہ کیا ہوا تھا؟ آپ میری تلوار کی زد میں 3 بار آئے تھے، باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، میدان بدر کے اندر بھائی بھائی کے مقابلے میں، اور ماما بانجا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے۔ وہ رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں، کائنات میں سب سے بڑھ کے رشتہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بس باقی سارے ختم ہو جانے والے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے سبھی دوست وقت مرگ، اور زندگی بھر کے جو ہے نا وہ دوستی کا یہ صلہ دے گئے، اینج پھڑتے ہیں مٹی، بک اینج کر کے منہ دیتے مارتے ہیں، اے پئی مٹی، وقت بھر کے سب دوست مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے
اور زندگی بھر کی دوستی کا یہ صلہ دے گئے، اوتے سارے رشتے ناتے ختم، سالیاں لیڈراں سارا برادری ردم، محلہ ردم، لیڈرشپ سب ختم، آئے گا وہاں رسول اللہ۔ قبر میں حضور نہیں آنا ہے، قبر میں حضور نے آنا ہے، اور سوال بھی فرشتوں نے یہ نہیں کہنا کہ 10 گنجا نال کنی کیتی ہو، عمرانے نال کنی کر کے زرداری نال کنی کیتی، فلانے نال کنی کیتی، نہ 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 نہ، سوال ہے کہ فرشتے کریں گے اس ہستی کے بارے میں بتا، یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے ان سے وفا کیا کر کے آیا ہے، یا کوئی وفا کیتی ہوگی کہ تو اتنے بولو گے نا، جیسے فلانا آوے ہی آوے، فلانا آوے ہی آوے، فلانا آوے ہی آوے، تو میں کہا فلانے آوے پھر لے لو نا نظارے ان جو ہو رہا ہے۔ 5 ہاتھ اتلے چلان کوئی نہیں، کیوں جی FIR وکھری، رو رہی ہے اب پوری قوم۔ میں نے کہا یہ روتے رہیں گے، میں واللہ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ جب آپ کو بنا دیا گیا نا، تو بات صرف ایک ارشاد فرمائی جو پہلا خطبہ دیا، فرمایا سنو لوگو، میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا، بنا نہیں ہوں، بنا دیا گیا ہوں، فرمایا تب تک میری اطاعت کرتے رہنا، وَاطَاعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاطِیعْتُمُونِی، فرمایا جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہوں میرے پیچھے چلنا، اور فرمایا کہ جب میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو فرمایا اس وقت مجھے سائڈ پہ کر دینا۔ بات یہ ہوتی ہے کیوں جی جیڑی قوم 2.5% زکات نہیں نہ دیں دی انہوں پھر ایز ٹیکس دینے پہلے جے۔ اسلام کا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ سال کے بعد 2.5% زکات دو، صرف یہ ایک ٹیکس ہے، اور وہ بھی 2.5%، وہ بھی صرف عمراء سے کہ جن کے پاس دولت ہے ان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ لاؤ یہ قانون ہے اسلام کا۔ جیڑی قوم پھر 2.5% زکات نہ دے، سال آوے رمضان ہے انہاں لگ گیا آتے جناب بینکت وچوں پیسے بھی کٹا لین گے، سیر تے کر دیں گے تاکہ وہ زکات نہ دینی پے، یا زکات دے پیسے نہ کٹ لین۔ پیچھے ادھر میں جہاں ہے کہ زکات کی بھی بات کرتا چلو، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، ہاں مال دیا اور پھر وہ اس اپنے مال کو پاک نہ کرے یعنی کہ زکات ادا نہ کرے، تو میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا تو سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو جہنم کی آگ کے ساتھ اس کی پیشانی داغی جائے گی۔ کیوں؟ جب وہ غریب کو دیکھتا ہے نا تو پیشانی کے اوپر اس کے وٹ پڑ جاتے ہیں، ہاں کس کو کچھ دینا نہ پڑے، تو فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اس کی جو ہے نا پیشانی کو داغا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کے پہلو کو جو ہے نا وہ داغا جائے گا، اس جگہ کو یہ داغے۔ کیوں؟ جب وہ غریب کو یوں کر کے گزرتا ہے نا، کسی غریب کا مدد نہیں کرتا، مال نہیں دیتا، اللہ نے جو مال دیا تو وہ غریبوں کے اوپر لوٹاتا نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ فرمایا کہ جب وہ آگے چلا جاتا ہے نا تو پیچھے سے مسکین فقیر غریب اس کی پشت کو دیکھتا رہتا ہے، اور کمینے میں نے تو اسے کیا مانگا تھا تو وہی تیرے مال کی میل تھی، میل ہی تو نے دینی تھی۔ تو فرمایا جب وہ حسرت بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتا ہے تو فرمایا پھر اس کی پشت کو جہنم کے اندر داغا جائے گا۔ اتنے 2.5% قوم زکات نہیں دین دی تو پھر ہر شاید ٹیکس دین دی، ہر شاید ٹیکس دین دی، اور اسلام سال کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ امیر بندہ صرف 2.5% زکات دے، اور باقی سے تو اسلام مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ جنہوں نے اسلام وارے چلیں گے نا تو اسلام تے نہیں چل دے تو اسلام کا کلچر اچھا نہیں لگتا، پھر ان کو اسی طرح ٹیکس دینے پڑتے ہیں، پھر 5,000 کے اور ساتھ میں FIR بھی کروانی پڑتی ہے، پھر بچوں کے مستقبل اسی طرح خراب ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا رہنا ہے، واللہ ہوتا رہنا ہے۔ قسم با خدا میں یہ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، قیامت تک لگے لاؤ اس کلچر کے اوپر، اس نظام کو نہیں بدلو گے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، 1000 فوج سے تم بنا لو جو مرضی کر لو، جب تک اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے، سود ختم نہیں کرو گے، اور یہ گندا نظام جب تک نہیں ہٹاؤ گے تب تک کوئی ترقی نہیں آ سکتی۔ ہاں ترقی کا ایک ہی ہے، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ہر بندہ جو ہے وہ جناب امیر ہو، کوئی بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی بچیاں کیوں جی بیٹی ہوتی ہے، ہاں بیٹیاں بھی اب آ کے اشاروں کی پر مانگ رہی ہوتی ہیں، اور یہ دور خلافت پتہ کیسا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات میری لمبی ہو جائے گی بس میں مختصر کر رہا ہوں، دنیا سے چلے گئے نا تو اتنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں حضرت عمر کے پاس آ گئیں، اور آ کے عرض کیا جی جو ہے وہ ایک بابا جی آتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو آ کے ہماری بکری کا دودھ دو گے نا
ہمیں پلاتے بھی تھے اور ہمارے جو ہے نا وہ جو بوڑھی ماں ہے ان کو بھی پلاتے تھے اور ہمیں بھی پلاتے تھے. تو کہا جی اب 2 دن ہو گئے ہیں وہ بابا جی آ نہیں رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگ پڑے اور کہنے لگے او صدیق آپ تو چلے گئے لیکن میرے لیے آپ بڑی مشکل پیدا کر گئے. کیوں جی؟ وقت کا حاکم ہو, ہاں وقت کا حاکم ہو, اور ہو بھی ابو بکر صدیق, شانیں بھی براء البرا, لیکن اللہ رسول کا خوف کتنا. حضرت عمر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بیٹے کے خواب, اپنے بیٹے کے خواب میں آئے حضرت عبداللہ بن عمر کے, تو آ کے کہا بڑے گھبرائے ہوئے, بڑا پسینہ, بڑی پریشانی, کہا بجان خیر ہے؟ تو فرمایا بیٹا اللہ کا رحمت اور اس کی رحمت اور اس کا فضل لانا ہوتا تو آج عمر بھی پھنس گیا تھا, آج عمر بھی پھنس گیا تھا. کیا عرض کیا بجان کیا ہوا ہے, کیوں اتنے گھبرائے اور پریشان ہیں؟ اے انہیں دیکھو کرپشن اکتو لے آتے تھلے تک, سیکٹری پھر جنرل سیکٹری پھر فلاں ملاقات بھی رہتی, پوری ہڑپ ہو جاتی ہے جناب, پورے سوسائٹیاں پورے جناب وہ جو ہے ووٹیشن اور پٹریاں بھی کھا جاتے ہیں, ٹرین کھا گئے پتہ نہیں لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو. میں نے کہا وہ تو درکنار. سنو حضرت ابو بکر صدیق کیا حضرت عمر کیا کہنے لگے بیٹا جب میں بیت المال کا جو مال تھا نا جتنا بھی اس کے اندر سامان تھا وہ آگے پیچھے شفٹ کرتے ہوئے ایک رسی گم ہو گئی تھی, ایک رسی گم ہو گئی تھی, ضبط نہیں کی, لپیٹے میں نہیں, ضبط نہیں کیا, لوٹا نہیں, صرف گم ہو گئی. تو اللہ نے مجھ سے اس رسی کا بھی حساب مانگ لیا تھا. ہاں دسو تو سا اگر حضرت عمر تو ایک رسی گم ہونے کا سوال ہو سکتا ہے تو جڑے جناب ارباں خرباں بنا کے کھا گئے پھر انہاں دا کی بنے گا. تے رگڑے وہ بھی جانے جے بالکل میں دستے ہوا دے رگڑے وہ بھی جان کے جڑے نہ سپورٹ دے ووٹ کرنے والے جے. ہاں یہ سپورٹ ووٹ کرنے والے اللہ کے دین کی طرف آؤ, بس بہتری سی کے اندر ہے کہ اللہ رسول کے دین کی طرف آ جاؤ. نہیں تو پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جس کے اندر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا, ثم لا ینزیو صلی اللہ علیکم ذلن ثم لا ینزیو. فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا کہ جب جو ہے وہ تم اللہ کی راہ میں جہاد بھی چھوڑ دو گے اور سود بھی کھاؤ گے تو پھر اللہ ذلت مسلط کرے گا. تو ہوگا کیا, وہ کبھی اللہ ذلت ختم نہیں کرے گا. کب ختم ہوگی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم. فرمایا جب تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ وہ ذلت ختم کر دے گا. آج وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتے ادا کر لیں.